السلام علیکم. دس از ڈاکٹر رحمان علی, اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف پشاور. آج کے ہم اس لیکچر میں, جو کہ لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ سبجیکٹ سے کا چیپٹر نمبر 4 ہے, اس میں ہم ڈیفینیشن اینڈ اٹس ٹائپس پڑھیں گے. اس لیکچر میں ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن آف ڈیفینیشن کیا چیز ہے, اس کو ہم کیوں ڈیفائن کرتے ہیں, ڈیفینیشن کی کیا ضرورت پڑتی ہے, اس کے ٹائپس کیا ہے, اور کچھ ریڈنگ مٹیریل کے حوالے سے پھر ہم لاسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے. اس لیکچر کو ہم اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ نارملی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں, آرگومنٹیشن ہوتی ہے, کنورسیشن ہوتی ہے, تو جو پارٹیز ہوتی ہے, جو ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہے کنورسیشن میں, وہ آپس میں بعض اوقات ڈس ایگریمنٹ میں چلے جاتے ہیں. ڈس ایگریمنٹ مینس کہ وہ کسی ایک چیز کی, کسی ایک ایشو کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتے, تو اس ایشو کے اوپر ایگری نہ ہونا یا تو اس کی بیلیف میں ڈفرینس کی وجہ سے ہوگا, یا ایٹیٹیوڈ, یا ان دونوں میں ڈفرینس کی وجہ سے یہ ڈس ایگریمنٹ آ جاتی ہے. اور اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ میں چلے جاتے ہیں, اس ٹاپک آف ڈسکشن کے اوپر ڈسپیوٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے, کس طرح کنورسیشن کو انڈسپیوٹیڈ اور جس میں ڈس ایگریمنٹ نہ ہو, کس طرح اس طرف لے جایا جا سکے, اس کے لیے یہ ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف دا ورڈز یوزڈ اور اسپوکن. مین کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں, کنورسیشن کرتے ہیں, آرگومنٹیشن کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں کچھ ٹاپک کے اوپر, تو جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں ان الفاظ کے ایکسپلیسٹ میننگ یعنی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. اگر ڈیفینیشن دونوں پارٹیز کے درمیان کلیئر ہے, ہر ورڈز کے میننگ کا, ہر ورڈ کا کیا مطلب ہے, تو پھر یہ ڈسپیوٹ کبھی ارائز نہیں ہوگا. تو اس لیکچر میں ہم جو کہ مین تھیم ہے ڈیفینیشن, اس کا پرپس کیا ہے اور اس کے ٹائپس کیا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے بیلیف کیا ہے, ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اور پھر ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے جو ڈس ایگریمنٹ آ جاتی ہے وہ ڈس ایگریمنٹ کون کون سے ہے, اور اس سے جو ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں وہ ڈسپیوٹ کون کون سے ہیں. تو آخر میں پھر ہم ڈیفینیشن کی طرف چلے جائیں گے. تو بیلیف اینڈ ایٹیٹیوڈ کیا چیز ہے؟ بیلیف ایکچولی انٹرنل فیلنگ دیٹ سم تھنگ از ٹرو ایون دو دیٹ بیلیف مے بی انٹرو اور irrational. یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم بیلیف کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اکثر کہتے ہیں جو میتھ ہے, مختلف قسم کے میتھ ہے, کہ اگر آپ سیڑھیوں کے نیچے سے جاتے ہو تو یہ برا شگون ہے. اور اکثر ہم جو ہمارے پرانے خواتین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کالی بلی آپ کے سامنے سے گزری تو آپ کا دن برا گزرے گا, یہ بیلیف ہے. یا آپ عصر کے بعد کسی ندی سے پانی مت پیا کریں, آپ کا جو ہے کچھ آپ کو جنات لگ جائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہ آپ عصر کے وقت آپ آئینے میں مت دے کہ رنگ پیلا پڑ جائے گا. یہ سارے یہ جو ہے میتھ اور بیلیف ہے. اس طرح اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ, اس کے اوپر بھی ہمارا بیلیف ہے. یا اگر ہم نے کیٹ از آن دا میٹ اور کیٹ از ناٹ آن دا میٹ, تو یہ ہمارا بیلیف ہے. ہم نے بلی کو دیکھا ہوگا وہ میٹ کے اوپر بیٹھی ہوگی یا نہیں بیٹھی ہوگی, تو یہ ساری بیلیف ہے. اب یہ بیلیف ٹرو بھی ہو سکتے ہیں اور فالس بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح ریلیجس بیلیف بھی ہوتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمارا یہ بیلیف ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے, اینڈ ہینس گاڈ ہیز نو سن. جبکہ کرسچینٹی کا یہ ہے کہ جیسس کرسٹ از دا سن آف گاڈ. تو یہ ان کا بیلیف ہے. تو اگر ہم بیلیف کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ ایک بندے کے
لائف کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک اصول بن جاتا ہے، تو اٹ از سملر ٹو پرنسپل. جبکہ ہم ایٹیٹیوڈ کی جب بات کرتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ فیلنگ ہوتی ہے ٹورڈ سم تھنگ. یہ فیلنگ نگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور یہ فیلنگ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بلی کو لے لیں تو بلی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ دے آر گریٹ پیٹس، یا ڈاگ کے بارے میں یہ کہوں کہ دے آر گریٹ پیٹس کیونکہ وہ لائل ہوتے ہیں. جبکہ میرے بھائی کا خیال ہے کہ کیٹس جو ہے دے آر نتھنگ بٹ دے آر ٹربل، کیونکہ جب کچن میں گھستے ہیں کوئی برتن اگر ان کو مل جاتے ہیں اس کو چھانٹ لیتے ہیں، بستر خالی مل جاتا ہے تو جمپ کر کے واپس سو جاتی ہے. تو یہ فیلنگ ہے جو کہ ٹورڈز کیٹ میرے اور میرے بھائی کے یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. آلدو کہ وی ایگری آن دا بلیف کہ یہ کیٹ جو ہے دے آر پیٹ، اس کے اوپر ہمارا کوئی جو ہے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، بٹ ڈس ایگریمنٹ از اونلی آن دا ایٹیٹیوڈ. تو یہ ایٹیٹیوڈ یہ اٹانومس ریئیکشن ہوتا ہے دیٹ گاٹ ٹرین انٹو ونز بیہیویئر، کہ کسی کے بارے میں آپ کے جو خیالات بن جاتے ہیں اس کو ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. تو ہم اگر دونوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں تو بلیف جو ہے یہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوگا. کسی بندے کے بلیف کے بارے میں دوسرے بندے کو پتہ ہو سکتا ہے، مین کہ اٹ از ایویڈنٹ اینڈ اٹ از کلیئر ٹو سم ون. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے حوالے سے یہ بلیف ہو سکتا ہے کسی ٹیچر اے کے بارے میں کہ ہی از اے گریٹ ٹیچر کیونکہ ہی ہیز مور نالج اباؤٹ دس سبجیکٹ. جبکہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ہڈن ہوتا ہے، یہ جب تک ایکسپریس نہ ہو چکا ہو تب تک ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پر ایک ٹیچر کے بارے میں تو یہ پتہ ہے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور ان کے بہت سارے پبلیکیشن ہے، بکس ہے اور مختلف فورم پہ وہ بولتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی جو فیلنگ ہے، جو ایکسپریشن ہے، وہ تب تک اس پتہ آپ کو نہیں چلے گا جب تک آپ اس کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں آتے. تو اس لیے یہ سیکنڈ پوائنٹ اگر ہم دونوں کا دیکھ لیں تو ایٹیٹیوڈ از میجرڈ وین ڈیلنگ ود ادرس. تب تک ایٹیٹیوڈ کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہماری ڈیلنگ نہیں ہو چکی ہوتی ہے کسی کے ساتھ. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو بلیف ایک بندے کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، یعنی یہ پارٹ بن جاتا ہے. پرنسپل ہم کہتے ہیں کہ پلانا بندہ یہ اس کا اصول نہیں ہے، یہ اس ٹیچر کا اصول یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر اٹیمپٹ کیے اور بغیر ٹیسٹ اٹیمپٹ کیے ان کو مارکس دے دے اور ان کو اچھے گریڈ دے دے. تو یہ پرنسپل، یہ بلیف ہمارے ٹیچر کے بارے میں یہ بالکل کلیئرلی پہلے سے بن چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹ از پارٹ آف ونز لائف. اب جب یہ بلیف اور ایٹیٹیوڈ یہ دو فیکٹرز ہے تو دو پارٹیز کے درمیان پارٹی سے یہاں پہ مطلب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان یا جو بھی دو پارٹیز ہوتے ہیں آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ، یعنی ایک بات پہ متفق ہونا اور اس بات جو ہے اس کے ساتھ ڈس ایگری کر دینا، یہ اکثر ہمارے جو ہے ہماری لائف کا حصہ ہے اور ہماری کنورسیشن اور ڈسکشن کا یہ حصہ ہوتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بلیف اور ایٹیٹیوڈ میں ڈیفرنس کی وجہ سے ہوگا. یا تو وہ بلیف میں ڈیفر کریں گے دونوں پارٹیز، یا ایٹیٹیوڈ میں ڈیفر کریں گے، یا دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ڈفرینسز ہوں گے. تو وہ ایگری اور ڈس ایگری ان بیس پہ ان کی ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ ہوگی. اب یہاں پہ یہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال لے لیں، اور مثال یہ ہے کہ ارتھ ڈسٹینس ٹو دا سن. ہم اگر دو پارٹیز ہیں ان کے درمیان اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ زمین سورج سے کتنے فاصلے پر ہے، تو مختلف پارٹیز ہیں ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں. سمتھ اس کی بیوی، جانز اس کی بیوی، بیکر اور اس کی بیوی، کھیڈن اس کی بیوی. یہ ان کے اس ڈسٹنس کے حوالے سے بلیف اور ایٹیٹیوڈ جو ہے
یہ ان ایگزامپلز میں 4 ایگزامپلز میں دیے گئے ہیں. ہم ایک ایک ایگزامپل کو آگے لے کے جاتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ ان میں کس میں ایگریمنٹ اور کس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ایگریمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر ڈس ایگریمنٹ کا کیا مطلب ہے. تو پہلے ایگریمنٹ سے مطلب کیا ہمارے پاس 2 فیچر ہے. ایک ہے بلیف اور ایک ہے اس میں ایٹیٹیوڈ. تو جب 2 ٹو دا پاور n کے ہم پیئرز بنا لیں تو 2 ٹو دا پاور 2 از ایکول ٹو 4. تو 4 ہمارے پاس کمبینیشن بن جائیں گے. 4 کمبینیشن میں مین کہ ایگریمنٹ یعنی بلیف اور ایٹیٹیوڈ جب دونوں میں ایگریمنٹ ہو اور بلیف اور ایٹیٹیوڈ دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ. جب ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو اور دوسرے میں ایگریمنٹ ہو تو اس کو ہم ڈس ایگریمنٹ کہتے ہیں. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک میں ڈس ایگریمنٹ ہے تو پھر اس کو ہم ڈس ایگریمنٹ کہتے ہیں. اب ایگزامپل اس کے لے لیتے ہیں وہی جو سن کا ارتھ سے کتنا فاصلہ ہے. تو جب دونوں ایگری کرتے ہیں بلیف اینڈ ایٹیٹیوڈ میں تو ان کی دونوں پارٹیز کی فیلنگ سیم ہوتے ہیں, ڈسپیوٹ نہیں ہوگا آپس میں. یہ ایگزامپل 3 جو پچھلی سلائیڈ میں وہ ایک ٹیبل میں دیے گئے ہے اس میں سے ایگزامپل 3 کو ہم بیکر کی بیوی کے درمیان کنورسیشن لے لیتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ. دونوں کہہ رہے ہیں کہ سن جو ہے ویری فار ہے, لیکن بیکر کہہ رہا ہے کہ 90 ملین مائلز اوے ہے. ہاں, اور بیکر کی بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے. انڈیڈ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. تو پہلا جو پارٹ ہے جو بلیف ہے, سن از ویری فار اینڈ ویری فار, یہ بلیف ہے, اس میں بھی دونوں ایگریمنٹ ہے. اور 90 ملین مائلز اور انڈیڈ اس میں بھی ایگریمنٹ ہے. تو دونوں میں جب ایگریمنٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ ان بلیف اینڈ ایگریمنٹ ان ایٹیٹیوڈ. بوتھ پارٹیز ہولڈ دا سیم پوزیشن, مین دے ہیو سیم اوپینین اینڈ ہیونگ دا سیم فیلنگ اباؤٹ دس تھنگ. یعنی زمین سے سورج کا فاصلہ دونوں ایگری کر رہے ہیں, تو یہ ایگریمنٹ ہے. اب ڈس ایگریمنٹ جب دونوں کے لحاظ سے ڈس ایگریمنٹ ہو تو جب دونوں کے لحاظ سے ڈس ایگریمنٹ ہو تو ان میں کوئی کامن بات نہیں ہوگی, دونوں وہ ڈس ایگریمنٹ میں ہوں گے اور ڈسپیوٹ ہوگا. تو دے بریک ڈاؤن انٹائرلی, مین کہ اس کا جو کمیونیکیشن ہے, جو انٹریکشن وہ آپس میں کر رہے ہیں وہ کمپلیٹلی وہ ایک دوسرے سے وہ بریک ڈاؤن ان کا ہوگا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے اور ڈسکشن جو ہے وہ یوز لیس ہوگی. اب کھیڈ اور کھیڈ کی بیوی کی کنورسیشن یہی ہے دونوں میں, سن از ریئلی ویری کلوز ٹو ارتھ, اور اس کی بیوی کہہ رہے ہیں نو دا سن از انکریڈبلی فار اوے اینڈ کلوز. تو جو فیلنگ ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. اور یہاں پہ جو فیکٹ ہے یعنی جو ان کے جو ایٹیٹیوڈ وہ ہے بلیف ہے, یعنی 60 ملین مائلز اور 93 ملین مائلز. تو دونوں میں اس میں بھی بلیف میں بھی ڈیفرنس ہے اور یہاں پہ ایٹیٹیوڈ میں بھی ڈیفرنس ہے. تو یہ اس کی ایگزامپل ہو گئی. اب جب ہم ڈس ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈس ایگریمنٹ میں بلیف اور ایٹیٹیوڈ دونوں میں سے ایک میں ڈس ایگریمنٹ ہوگی تو اس کو ہم ڈس ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہاں پہ اس ایگزامپل میں جب بلیف کے اوپر ایگریمنٹ ہے لیکن ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے, یعنی مین فیکٹ کے اوپر تو دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ایگری کر رہے ہیں, لیکن وہ جو سوچ رہے ہیں, ان کی جو سوچ ہے ان پوائنٹ آف ڈسکشن کے بارے میں وہ مختلف ہے. تو وہی ایگزامپل کہ سن کتنا دور ہے. تو اس کیس میں یہ ایگزامپل جانس اور جانس کی بیوی کے درمیان ڈسکشن ہے. کہتے ہیں کہ سن از ناٹ سو فار, اور جو ان کی بیوی کہہ رہے ہیں دا سن از فار انڈیڈ, دا سن از انڈیڈ ویری فار. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ناٹ سو فار اور یہاں پہ ویری فار. اور دوسرے میں اس میں جو اس میں جو
جو ایٹیٹیوڈ ہے اس میں ڈفرینس ہے، دونوں ڈفرینٹ ہیں، ناٹ سو فار اور ویری فار، اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے، جبکہ جو ایٹیٹیوڈ ہے 93 اور 93 دونوں میں ایگریمنٹ ہے۔ اسی طرح اب بلیف میں ڈس ایگریمنٹ ہے، جبکہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ان کے یعنی ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں زمین سے سورج کے فاصلے کے بارے میں، لیکن جو فیکٹ ہے اس میں ڈفرینس ہے۔ تو یہاں پہ اسمتھ اور اسمتھ کی بیوی کیا ڈسکشن کر رہی ہے؟ اسمتھ کہہ رہا ہے کہ دا سن از انکریڈیبلی فار، اور یہاں پہ ایکسٹریملی فار، دونوں ایگری کر رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ میں ان کی ایگریمنٹ ہے، ایٹیٹیوڈ میں ایگریمنٹ ہے، لیکن 60 ملین مائل اور 90 ملین مائلز کے بعد ہے جو بلیف میں یہ ڈیفرنس ہے۔ تو یہ ان کی ایگزامپل ہو گئی۔ اب اگر ہم ان کے انالیسس کر لیں، یہ جو 3 ایگزامپلس ہے، اسمتھ، جونز، بیکر اور کیڈا اور ان کی بیوی کے درمیان جو ڈسکشن ہے، تو یہاں پہ پہلے ایگزامپل میں ڈس ایگری کر رہے بلیف میں، یعنی 90 اور 60 اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے، جبکہ انکریڈبلی ان ایکسٹریملی فار اوے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ وہ کیا ہے، وہ سیم ہے۔ یہاں پہ دونوں ایگری کرتے ہیں 93 ملین مائل کے اوپر، لیکن وہ ڈس ایگری کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ میں ناٹ سو فار اور ویری فار، اور یہاں پہ دونوں میں ایگریمنٹ ہے، یعنی 90 ملین مائل اور ویری فار میں، اور یہاں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے اس میں بلیف میں، اور ڈس ایگریمنٹ ہے ایٹیٹیوڈ میں۔ اب جب یہ ڈس ایگریمنٹ ہو تو اس ڈس ایگریمنٹ کو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے، یعنی جب دو پارٹیز ڈسکشن کر رہی ہو اور ان کی جو آرگومنٹیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسپیوٹ کے حد تک چلے جاتے ہیں اس بلیف اور ایٹیٹیوڈ میں ڈفرینس کی وجہ سے، ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے، تو ان کو ریزالو کس طرح کیا جائے؟ اسی ایگزامپل کو لے لیتے ہیں۔ جب بلیف میں ڈس ایگریمنٹ ہو، بلیف میں ڈس ایگریمنٹ ہو تو فیکٹ کو ڈھونڈنا چاہیے، یعنی فیکٹ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ مین کہ ایک کہہ رہا ہے کہ 90 ملین مائل کے فاصلے پر ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ 60 ملین مائل کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ دونوں کا جو ڈسپیوٹ ہے، یہ ڈسپیوٹ کیسے ریزالو ہوگا؟ کوئی کتاب اٹھا لے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لے، کسی سے پوچھ لے تو، اور اس فیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، یہ اسمتھ یا اس کی بیوی 90 ہے یا 60 ہے۔ تو فیکٹ کو کہیں سے کسی یا تو ایکسپیریمنٹل وے سے، اگر کوئی ڈسکشن کوئی ایکسپیریمنٹل فینامنا کے اوپر ہو تو ایکسپیریمنٹ پرفارم کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کر دے، اور اگر کوئی فیکٹ کے بارے میں ہے تو پڑھے، کتاب اٹھا لے، انٹرنیٹ سورسز، کسی نالج پرسن سے پتہ کر لے۔ لیکن جب ڈس ایگریمنٹ ہو ایٹیٹیوڈ میں، یعنی اس میں ہم ایگزامپل سیکنڈ میں دیکھتے ہیں، سیکنڈ میں ڈس ایگریمنٹ ہے ایٹیٹیوڈ میں، اور تھرڈ میں اور فورتھ میں ڈس ایگریمنٹ ہے ایٹیٹیوڈ میں۔ تو جب ایٹیٹیوڈ میں ڈس ایگریمنٹ ہو، مین کہ ان کی فیلنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو، مختلف انداز میں وہ سوچتے ہیں چیز کو، مین کہ کیٹس جو ہے وہ گریٹ پیٹ ہے اور کیٹس جو ہے وہ ٹربل میکر ہے۔ تو اس سچویشن کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ اس کے لیے یہ ایموٹیو لینگویج کو یوز کر دینا چاہیے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پرسویشن سے ایموشن سے آپس میں جو ہے کوئی ایک پارٹی جو ہے دوسرے کو سمجھائے تو وہ سچویشن جو ہے ڈسپیوٹ سے نکل جائے گی۔ تو اگین اس کیس میں جو سیکنڈ ایگزامپل ہے، جب فیکٹ میں ایگریمنٹ ہو تو فیکٹ تو دونوں ایگری کر رہے ہیں، لیکن اگین جب ایٹیٹیوڈ میں ہے تو آگے وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی، یہاں پہ منشن کر دی کہ یہاں پہ پرسویشن کو یوز کیا جائے، یعنی فیلنگ سے آپ اس سچویشن کو صبر سے، فیلنگ سے، ایکسپلینیشن سے، کچھ ایموٹیو لینگویج کو یوز کرنے سے اس سچویشن کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ جب دونوں میں ایگریمنٹ ہو تو پھر تو ریزولوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، مین کہ اس کیس میں ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ ایگزامپل تو ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ جب دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہو
تو ڈس ایگریمنٹ جب فیکٹ میں ڈس ایگریمنٹ ہو تو کہیں کتاب یا کسی سورس سے پڑھے، یعنی اس فیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے، اور ایٹیٹیوڈ میں ڈفرینس ہو تو پرسویشن، ایموٹیو لینگویج، صبر، فیلنگ سے اس سچویشن کو کنٹرول کر دے اور ڈسپیوٹ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اب یہ جو ایٹیٹیوڈ اور بلیف کی وجہ سے ڈسپیوٹ آتے ہیں، تو یہ ڈسپیوٹ ایکچولی ہے کیا چیز؟ وین ٹو پارٹیز ڈس ایگری ادھر ان بلیف اور ایٹیٹیوڈ اور ان بوتھ، تو اس فینامنا کو ہم ڈسپیوٹ کہتے ہیں، مین وہ ایگری نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ان کی جو ڈسپیوٹ ہے ان کی ٹائپس ہے، ایک ہے وربل ڈسپیوٹ ہے، ایک جینون ڈسپیوٹ ہے، اور ایک اپیرنٹلی وربل بٹ ریئلی جینون ڈسپیوٹ ہے۔ تو ایکچوئل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دو قسم کی جو ڈسپیوٹ ہے، ایک وربل ہے اور ایک جینون ہے۔ تو آگے سلائڈز میں ہم یہ پڑھیں گے کہ وربل ڈسپیوٹ کیا ہوتی ہے۔ وربل کنورسیشن سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے کہ جب ڈسکشن ہو، جب پارٹیز آپس میں ڈسکشن کر رہی ہو، تو ڈسکشن کے دوران جس بھی ٹاپک کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، اس میں وہ کچھ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ وہ الفاظ ایمبیگوس ہوتے ہیں، اور اس ایمبیگوس الفاظ کی وجہ سے جب ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اسی کا کوئی دوسرا مطلب لے لیتا ہے، مین کہ وہی جو لفظ یوز کیے جا رہی ہے اس ڈسکشن میں، ان کے ملٹیپل میننگ ہو سکتے ہیں، وہ ویگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کلیئر میننگ اس کے نہ ہو، اور ان کے ملٹیپل میننگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس ملٹیپل میننگ کی وجہ سے جو ڈسپیوٹ آ جائے ڈسکشن میں، اس کو وربل ڈسپیوٹ کہتے ہیں۔ تو ڈسپیوٹ ان وچ دیئر از نو جینون ڈس ایگریمنٹ ادھر ان بلیف اور ان ایٹیٹیوڈ، دونوں ایگری کر رہے ہیں، فیلنگ بھی دونوں کو سیم ہے، اور اس چیز کے بارے میں بھی سیم سوچ رہے ہیں، یعنی جو فیکٹ ہے ذہن میں وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ conflict only because they don't realize that they are using an ambiguous word or phrase in different senses۔ مثال کے طور پر جب ڈسکشن ہو رہی ہو اور کوئی یہ کہے، ایک بندہ یہ کہے کہ وہ مری جا رہی ہے، اب مری جا رہی ہے، مری ایک ایسا ایمبیگوس ورڈ ہے جس کے دو میننگ ہو سکتی ہے۔ مری ایک پکنک پوائنٹ ہے، اور مری جو ہے شی از گوئنگ ٹو ڈائی اینڈ شی از گوئنگ ٹو مری پر پکنک۔ تو اب یہ ایمبیگوس ورڈ سے اب دونوں جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی جو فیلنگ ہے وہ بھی اس میں بھی ایگری کر رہے ہیں، بلیف بھی ان کی ٹھیک ہے، یعنی مرنا اور مری دونوں بھی فیکٹ ہے، تو دونوں ایگری کر رہی ہے، دونوں سمجھ رہی ہے۔ لیکن یہ جو ڈسپیوٹ آ رہی ہے، ایک اس کو سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو وہ تو شی از گوئنگ ٹو ڈائی، اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ شی از گوئنگ ٹو پکنک، شی از گوئنگ فار پکنک ٹو مری۔ تو اس قسم کے ڈسپیوٹ کو وربل ڈسپیوٹ کہتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ادھر یہ بھی ہے کہ علی اور سلام زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو علی کہہ رہا ہے کہ جو برڈ سٹول ہے وہ گارڈن میں سبزیوں وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے، لیکن سلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین کی فرٹیلیٹی کے لیے تو اینیمل مینیور، گوبر یا جو ہے یا فرٹیلائزر، یہ اس کے لیے فرٹیلیٹی کے لیے مفید ہے۔ اب یہاں پہ دونوں جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایگری کر رہے ہیں اور دونوں کی فیلنگ بھی سیم ہے، یعنی لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ ان کی ڈیفرنس کس چیز کے اوپر ہے کہ what is good to be used in the garden، یعنی ڈسکشن میں یہ ایمبیگوٹی ہے، ویگ ورڈز ہیں، ان کو یہ کلیئر نہیں ہے۔ جب ان کو یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو کہ زمین کی فرٹیلیٹی جو ہے، گارڈن کی فرٹیلیٹی اور ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہے ان کی فرٹیلیٹی کے لیے کیا چیز جو ہے وہ مفید ہے، اگر اس ڈیفینیشن کا ان کو پتہ چلے، اسپیسیفیکیشن کا، تو وہ ایگری کریں گے، حالانکہ ابھی وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں۔ تو وربل ڈسپیوٹ جو ہے
اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ وربل ڈسپیوٹ ہے یا کسی اور ٹائپ کا ڈسپیوٹ ہے. تو جو ڈسکشن میں جو الفاظ یوز ہو رہی ہے ان الفاظ کو جب ایکسپلین کیا جائے, یعنی ان کی میننگ کو کلیئر کیا جائے دونوں پارٹیز کو, اور اس کے بعد وہ ایگری کرے آپس میں, تو ہم یہ کہیں گے کہ دس از وربل ڈسپیوٹ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو جینون ڈسپیوٹ کہتے ہیں. تو جینون ڈسپیوٹ پہ جانے سے پہلے کچھ اور بھی ایگزامپلس دیکھتے ہیں وربل ڈسپیوٹ کے. یہ مسٹر اے اور مسٹر بی دو بندے ہیں, اور وہ سوچ رہے ہیں, مسٹر اے کیا کہہ رہا ہے کہ جان نے نیا کمپیوٹر خرید لیا. بی کہہ رہا ہے مسٹر کہ نہیں, اس نے نیا نہیں خریدا ہے, لیکن اس کو اس کے بھائی نے اپنا پرانا کمپیوٹر اپ گریڈ کر کے دے دیا ہے جو کہ 3 سال پرانا ہے. اب یہاں پہ دونوں کی جو فیلنگ ہے نیو کے بارے میں, اور ان کی جو ایٹیٹیوڈ ہے نیو کے بارے میں, نیو کمپیوٹر کے بارے میں, تو وہ جو ڈس ایگریمنٹ دونوں میں ہے ان کے ڈسکشن میں, وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ نیو کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. نیو کو مسٹر اے کے ذہن میں نیو ہر اس کمپیوٹر کو کہتے ہیں جو کہ پہلے میرے پاس نہیں تھا اور اب میرے پاس آ گیا ہے, تو وہ میرے لیے نیا ہوگا. جبکہ مسٹر بی کے ذہن میں نیو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز پہلے کس نے یوز نہ کی ہو اور وہ فرسٹ ہینڈ ہو, میں یوز کروں گا تو وہ میرے لیے نیا ہوگا. تو اگر اس ڈیفینیشن کو کلیئر کیا جائے دونوں کے ذہن میں, تو پھر وہ ایگری کریں گے اس سچویشن میں, اور وہ جو ڈسپیوٹ ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کو وربل ڈسپیوٹ کہتے ہیں, جو کہ ایمبیگوس ورڈ کے ڈیفینیشن, یعنی نیو ورڈ یہاں پہ ایمبیگوس ورڈ ہے, اور اس کو جب ڈس ایمبیگویٹ کیا جائے تو یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی. اسی طرح ایگزامپل 3 میں کیا ہے کہ 2 ٹیچر ہے, ٹیچر اے اور ٹیچر بی ہے. وہ اپنے 2 اسٹوڈنٹ کے بارے میں کنزا اور بابر کے بارے میں بتا رہے ہیں. ٹیچر اے کہہ رہا ہے کہ کنزا کلاس کے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے, جبکہ ٹیچر بی کہہ رہا ہے کہ نہیں, بابر بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ انہوں نے جو مور اے گریڈز لی ہے. مثال کے طور پہ 6 کورسز تھے, تو 6 کورسز میں سے 4 میں اس نے 4 اے گریڈ لیا ہوا ہے, جبکہ کنزا نے 3 میں بھی اے گریڈ لیا ہوا ہے. اس وجہ سے بابر جو ہے بیسٹ ہے. لیکن ٹیچر اے پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں, کنزا بیسٹ ہے کیونکہ ان کا کنزا کا جو ایوریج گریڈ ہے, ایوریج گریڈ وہ جو ہے ہائر ہے دین دا بابر. یہاں پہ یہ بیٹی نہیں ہے, یہ بابر ہے. تو اب دونوں اپنے اپنے بات پہ وہ اسٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے کہ بابر از دا بیسٹ اور کنزا از دا بیسٹ. اب تو یہاں پہ کیا ہے, سو وو از رائٹ اینڈ وو از رانگ. اب یہ جو ان کے آپس میں ڈس ایگریمنٹ آ رہی ہے, وہ ڈس ایگریمنٹ یہ کچھ ایمبیگوس ورڈز کی وجہ سے. وہ ایمبیگوس ورڈز اور فریز وہ کیا ہے کہ بیسٹ اسٹوڈنٹ کی ڈیفینیشن یہاں پہ کیا ہے. بیسٹ اسٹوڈنٹ کی ڈیفینیشن جب ہمارے پاس کلیئر ہو تو پھر اس کیس میں یہ دونوں ڈس ایگری نہیں کریں گے, اور جب ٹیچر اے کہے گا کہ کنزا از دا بیسٹ ون تو ٹیچر بی اس کے ساتھ ایگری کرے گا مے بی. ہاں, تو ٹیچر اے کے بارے میں بیسٹ اسٹوڈنٹ کون سا ہے, جس کے ہائیسٹ ایوریج گریڈ ہو تو وہ بیسٹ ہوگا, جبکہ ٹیچر بی کا ہائیسٹ نمبر آف اے گریڈز ہو تو وہ بیسٹ ہوگا. تو یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ وربل یعنی ان فریز ایمبیگوس فریز کی وجہ سے ہے, تو اس لیے اس کو وربل ڈسپیوٹ کہتے ہیں. اب جینون ڈسپیوٹ کون سا ہے؟ جینون ڈسپیوٹ یہ ہے کہ جب ڈسکشن میں کوئی بھی ایمبیگوس ورڈ یوز نہ کیا جائے, نہ کیا گیا ہو, اور ایکسپلیسٹلی جو ہے سارے الفاظ کلیئر ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں یا بلیف میں یا ایٹیٹیوڈ میں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جینون ڈسپیوٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 پارٹیز کچھ ان کی جو درمیان جو پوائنٹس ہے, جو جھگڑا چل رہا ہے جس چیز کے اوپر, تو وہ جھگڑا الفاظ کے الٹ پیر سے نہیں ہے, لیکن وہ ایکچول اس میں جینوننس ہے. تو وہ جینوننس
اس کو کیسے پھر آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل جو ہے یہ دیکھتے ہیں. اے اور بی دو بندے ہیں اور اے کہہ رہا ہے کہ دلاور خان نے آخر کار اپنے پرانے ہونڈا سوک گاڑی سے جان چھڑائی اور نیا کار اپنے لیے لے لیا اور وہ اب جی کرولا چلا رہا ہے. جبکہ بی کہہ رہا ہے کہ نہیں، دلاور خان نے نیا کار نہیں خریدا ہے اپنے لیے، لیکن یہ اس کے رومیٹ کا نیو پونٹیک کار ہے جو کہ وہ چلا رہا ہے. اب یہاں پہ ان دونوں جو اے اور بی ہے وہ جو دلاور خان کے نئی کار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اے اور بی دونوں آر ان ڈس ایگریمنٹ اوور دا فیکٹ آف دا میٹر. اب فیکٹ جو ہے، ایکچوئل فیکٹ، اس کے اوپر وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ایک فیکٹ یہ ہے کہ دلاور خان کے پاس گاڑی، دلاور خان نے ویدر آر ناٹ دلاور خان باٹ اے نیو کار آر ناٹ. اب کہ دلاور خان نے یہ نیا کار لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، اس میں وہ جو ہے آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی لفظ ان سینٹینسز میں ایمبیگوس نہیں ہے، نہ کہ نیو کار یا ہونڈا سیوک یا جی کرولا یا پونٹیک جو کار ہے اس میں ڈس ایگری نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خرید لیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس کے رومیٹ کا ہے. تو ان کی جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس یہاں پہ ہے کہ اس نے خریدا ہے کہ نہیں خریدا ہے، اس چیز کے اوپر ہے. تو یہ جینون ڈسپیوٹ ہے، اور جب تک اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ اس کے رومیٹ کا ہے یا یہ اس کے رومیٹ کا نہیں ہے، اس نے خریدا ہے، تب تک یہ جو ہے ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوگا، اور اس کو جینون ڈسپیوٹ کہتے ہیں. تو جینون ڈسپیوٹ کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر الفاظ ایمبیگوس نہیں ہے اور پھر بھی ایگری نہیں کر رہی ہے پارٹی، تو یہ جینون ہوگا. اب ایک سچویشن یہ بھی آ سکتا ہے، تیسرا ٹائپ اس کا، کہ ظاہری طور پر وہ وربل لگے گا آپ کو، لیکن ایکچول میں وہ جینون ڈسپیوٹ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیگوس ورڈ یوز ہو گئے ہوں گے ڈسکشن میں، اور اس ایمبیگوس ورڈ کو ڈس ایمبیگویٹ بھی کیا گیا ہوگا، لیکن ڈس ایمبیگویشن کے بعد پھر بھی وہ ڈسپیوٹ رہے گا. تو اس کو ہم اپیرنٹلی وربل بٹ ریئلی جینون کہیں گے. اسٹل ریمینز جینون ڈس ایگریمنٹ. یہ بلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مور لائکلی اینڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اس کی ایگزامپل ہے، اگین کار کے پرچیز کے بارے میں ہے. اے اور بی دو بندے ہیں، وہ بسما کے کار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اے کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ بسما نے نیو کار لے لیا، اور اس کا نیو کار نسان کیوب از سو کول، یعنی گڈ فیلنگ اس کے بارے میں اس کے ہے اے کے. جبکہ بی کہہ رہا ہے کہ بسما نے کار خریدا نہیں ہے، لیکن دا بیپ آف ہیپ، یہ کار کا ایک قسم ہے کہ وہ تو ایک پرانا کار ہے جو کہ she bought is over 3 year old. مین کہ وہ جو پرانا بیپ آف ہیپ کار ہے 3 سال پرانا، اور یوں لگ رہا ہے جیسے ٹوسٹر آن ویل، یعنی روبوٹ وہیکل کی طرح لگ رہا ہے. مینز کہ جو ایک کہہ رہا ہے کہ بسما نے نیا کار نسان کا لے لیا ہے، نسان کیوب، جبکہ بی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو پرانا کار اس نے لیا ہوا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ ٹوسٹر ویل کی طرح لگ رہا ہے، اور ٹوسٹر ویل یہ ایک روبوٹک کار ہے جو کہ اس شکل میں اس طرح یہ لگ رہا ہے. تو اب یہاں پہ اے اور بی ہے
have used the word new in two different senses. لفظ جو ہے نیو یہاں پہ ایمبیگوس ہے، لیکن اگر اس نیو لفظ کو ڈسمبیگویٹ کیا جائے تو پھر بھی یہ ڈسپیوٹ ہی رہے گا. however it seems likely that even once they clear up their disagreement about whether Bisma has a new car or not, اگر اس نیو کار جو بسما نے لیا ہے اگر یہ ڈسمبیگویٹ بھی ہو جائے، مین کہ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، they will still disagree in their attitude toward Bisma car. اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے یہاں جو دوسرا ہے بی، وہ اس کے بارے میں اس کی جو فیلنگ ہے وہ پریسٹر آن دا ویل، پریسٹر آن دا ویل یعنی مین وہ ایگری نہیں کر رہا ہے کہ اس نے جو نسان کیوب کار لیا ہوا ہے، لیکن وہ پریسٹر آن دا ویل ایک روبوٹک کائنڈ آف کار لیا ہوا ہے، پرانا کار ہے جو کہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ ٹویسٹر آن دا ویل ٹائپ کا ہے، جو کہ لگ رہا ہے نسان کیوب کی طرح. تو یہ فیلنگ میں اسٹل وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو ظاہری طور پر یہ وربل ہے، لیکن ایکچول میں وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مین کہ ایک کہہ رہا ہے کہ ایک پٹا پرانا کار ہے، بی کہہ رہا ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ یہ نیا ہے. تو وہ اب ایگریمنٹ میں نہیں آ رہی ہے. اب جب ہم نے 3 ٹائپس آف ڈسپیوٹ پڑھے، جینون، وربل اور اپیرنٹلی وربل بٹ ریئلی جینون، تو اس کے لیے ہم کوئی طریقہ کار، کوئی سمپل وے اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ اس ڈسکشن میں جو 2 پارٹیز آپس میں ڈسکشن کر رہی ہے، آرگومنٹس دے رہی ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس میں کس قسم کا ڈسپیوٹ ہے. تو ہم نے 2 کویسچن کو ریزالو کرنا ہوگا. کویسچن نمبر 1، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ نہیں. اگر ایمبیگوٹی نہیں ہے ڈسکشن میں اور وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ جینون ڈسپیوٹ ہے، ان کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے وہ جینون ہے. لیکن اگر ایمبیگوٹی ہے تو پھر دوسرے کویسچن پہ آ جائے، اور دوسرے کویسچن میں اس ایمبیگوٹی کو کیا ایلیمینیٹ کرے اور ڈس ایگریمنٹ کو دیکھے. اگر آپ ایمبیگوٹی کو ایلیمینیٹ کر کے ڈس ایگریمنٹ سٹل موجود ہے تو یعنی یہاں پہ ایمبیگوٹی کو کلیئرنگ اب دا ایمبیگوٹی ایلیمینیٹ دا ڈس ایگریمنٹ. اگر ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا تو اٹ مینس کہ یہ وربل ڈسپیوٹ ہے. مین کہ ایمبیگوس ورڈز تھا، ایمبیگوس ورڈز جو ہے ان کی کلیئر ڈیفینیشن دے دی گئی ہے، تو اب یہ وربل ڈسپیوٹ تھا. لیکن اگر اس ایمبیگوٹی کو ریموو کرنے کے بعد ایگریمنٹ ایلیمینیٹ نہیں ہوا ہے تو یہ اپیرنٹلی وربل بٹ ریئلی جینون ڈسپیوٹ ہے. تو یہ 2 کویسچنس کو دیکھنا پڑے گا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ کون سا ڈسپیوٹ اس ڈسکشن میں موجود ہے. اب جب ہم نے ساری چیزیں پڑھی کہ 2 پارٹیز کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور ڈسپیوٹ ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ڈس ایگریمنٹ بیلیف اور ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آ سکتا ہے، تو ان کو ہم ریزالو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر ڈیفینیشن پرووائڈ کر دیں ورڈز کو. تو ڈیفینیشن کیا ہے؟ A definition is a statement which explain what a thing is. یعنی کوئی لفظ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم لیگل ڈاکومنٹس میں کچھ الفاظ پر تھوڑی سی توجہ دے دیں، ایگریمنٹ، MOU، ٹریٹی، یہ الفاظ ہیں. ان الفاظ کے مختلف میننگز ہیں. تو جب ہم کوئی ڈاکومنٹ لکھیں گے تو ہم نے ان کے ہر ایک لفظ کے پہلے سے ہم نے لکھنا ہوگا، پراپر ڈیفینیشن جو ہے ہم نے دینی ہوگی. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے سٹارٹ میں ٹرمینالوجیز لکھی گئی ہوتے ہیں، اور ان ٹرمینالوجیز کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ایکچولی ڈیفینیشنز پرووائڈ کی گئی ہوتی ہے. یا اکثر بکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمبلز یوزڈ،
تو وہ جو سمبلز یوز کی سمبلز جو پوری کتاب میں یا جو پیپر ہے یا جو کوئی لیکچر ہے اس میں جو سمبلز یوز ہو رہی ہو آن ورڈ، تو ان کی ایک ٹیبل بنا کے ان کے ایک لسٹ اور سمبل کی ڈیفینیشنز دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس میں ان کو ایمبیگوٹی نہ ہو اور ڈسپیوٹ جو ہے یعنی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو اور ان کو صحیح سمجھ آ جائے. تو یہ ڈیفینیشن ہم یوز کیوں کرتے ہیں، اس کا پرپز کیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے اس سے الفاظ جو ہے وہ ڈس ایمبیگویٹ ہوں گے، اور جس ڈس ایمبیگویٹ الفاظ ہم یوز کریں گے تو کلیئرٹی ڈسکشن میں آئے گی، اور اس طرح جو ڈسپیوٹنٹ ہے، جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں، آرگومنٹس دے رہے ہیں، تو ان کے درمیان ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے گی اور کنورسیشن جو ہے وہ میننگ فل بن جائے گی اور وہ ڈیسیجن اورینٹڈ سچویشن بن جائیں گی، یعنی جو پارٹیز ہے وہ کسی اپنے ڈسکشن سے کسی ڈیسیجن پہ پہنچ جائیں گے. اب یہ ڈیفینیشن ان کے ٹائپس ہے، تو ہمارے پاس دو مین کیٹیگری ہے ڈیفینیشن کے. ایک کو لیگزیکل ڈیفینیشن کہتے ہیں، تو وہ ڈیفینیشن جو ڈکشنری میں جو الفاظ، اگر ہم انگلش ڈکشنری اٹھائے، اردو ڈکشنری اٹھائے، تو لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ ڈپینڈنگ آن دا لینگویج الفاظ دیے گئے ہوتے ہیں اور سامنے ان کی میننگ دی گئی ہوتی ہے ایکسپلینیشن کے ساتھ، تو اس کو لیگزیکل ڈیفینیشنز کہتے ہیں. اور مثال کے طور پر اگر ہم برڈ کو ڈکشنری میں دیکھنا چاہے تو اس کے سامنے یوں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ از اے ٹو لیگڈ ونگڈ کریچر ود فیدر انسٹیڈ آف فر. ہم اس طرح ٹری کی اگر ڈیفینیشن دیکھنا چاہے ڈکشنری وغیرہ میں، لیکن بعض الفاظ اس طرح ہوتے ہیں جن کی ڈیفینیشن ہمیں ڈکشنری میں نہیں ملتی، ان کو نان لیگزیکل ڈیفینیشن کہتے ہیں. اور ان نان لیگزیکل ڈیفینیشن جو ہے ان کی چار ٹائپس ہے. ایک ہے اسٹیپولیٹو، ایک ہے ایموٹیو یا پرسویٹیو، پریسائزنگ اینڈ تھیوریٹیکل. تو ایک ایک کو آگے دیکھتے ہیں. نان لیگزیکل کا جو پہلا ٹائپ ہے اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن. اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب ڈکشنری میں اس کی لیگزیکل میننگ نہیں ہے کسی لفظ کی، تو جو اسپیکر ہے، جو بولنے والا ہے، جو بات کر رہا ہے، جو آرگومنٹ دے رہا ہے، وہ ایک لفظ کے ساتھ ایک میننگ کو اٹیچ کر دیتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں وہ ایک لفظ یوز کرتا ہے جس کا وہ کوئی خاص مطلب لے لیتا ہے. تو اس کو جو میننگ وہ اس لفظ کے ساتھ اٹیچ کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن کہیں گے. اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن یہ اس کے دو تین ڈیفینیشن ہیں. تو یہاں پہ اسٹیپولیٹو از اے ڈیفینیشن دیٹ اسائن میننگ ٹو ورڈز سم ٹائم وداؤٹ ریگارڈ فار کامن یوز. مینس کہ یہ جو ڈیفینیشن اسپیکر اس لفظ کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، یعنی جو مطلب وہ اس لفظ کا لے رہا ہے، تو وہ کامن یوز کا نہیں ہوگا، لیکن وہ خود اپنے پرپز کے لیے اس ڈاکومنٹ میں، اس کنورسیشن میں اس نے یوز کیا ہوگا. مثال کے طور پر مرڈر ہے، تو مرڈر ایک تو اس کے لیگل سینس میں اس کا جو مطلب ہے کہ کوئی انٹینشن سے کسی کو قتل کر دے، یعنی پلینڈ وے سے جس کا کوئی ارادہ ہو اور کسی کو قتل کر دیتے، اس کو مرڈر کہتے ہیں. یہ اس کے لیگل ڈیفینیشن ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح آپ کلنگ اینڈ سیلف ڈیفینس لے لیتے ہو، کلنگ اینڈ سیلف ڈیفینس دونوں کیسز میں مرنا ہی ہے، یا سلاٹرنگ ہو گیا، تو آپ پلینڈ طریقے سے کرتے ہو یا سیلف ڈیفینس میں کرتے ہو یا سلاٹرنگ کرتے ہو یا ایبورشن کرتے ہو، سب میں جو ہے موت واقع ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کلنگ اینڈ سیلف ڈیفینس یا سلاٹرنگ یا ایبورشن ان کی کچھ خاص میننگ میں، کچھ خاص سینس میں اس کو یوز کیا جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن، یعنی ان کو اپنے اپنے مطلب دے دیے جائے. ان اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن جو ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. وہ ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ یوز کر رہے ہو اس کے پہلے آپ نے ڈیفینیشن دی ہوگی، تو جب ریڈر اس کو یوز کرے گا یا لسنر اس کو لسن کرے گا تو ان کو کچھ ایمبیگوٹی نہیں آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ ان ایڈوانٹیج کے ساتھ اس کے مس یوز بھی ہے یہ اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن کے. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ایک بندہ جو ہے
ایبورشن کو وہ مرڈر کہہ رہا ہے، اب یعنی اسٹیپولیٹ کر رہا ہے میننگ ایبورشن کے ساتھ، وہ کر رہا ہے اس کو مرڈر ڈکلیئر کر رہا ہے اپنے ڈاکومنٹ میں، اپنے کنورسیشن میں. تو پھر وہی بندہ جس نے یہ لفظ یوز کیا ہو، تو جو لیسنر ہے، جو باقی بندے ہیں، وہ بھی یہ ایزیوم کریں گے کہ بس ایبورشن جو ہے دیٹ از مرڈر، لیکن اٹس ناٹ ٹرو. یہ مس یوز ہو رہا ہے یہاں پہ لفظ، کیونکہ ایبورشن کچھ کیسز میں جو کہ میڈیکلی ریکمینڈڈ کیسز ہو، مدر کو خطرہ ہو یا کچھ اور، بچہ جو ہے وہ زندہ اس کے پیدائش ممکن نہیں ہے، تو اس کیس میں ایبورشن جو ہے دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے مرڈر. یعنی میں اس کے اوپر زیادہ تو نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ ریلیجس نالج میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اس طرح تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایبورشن جو ہے، جو ایک بندے نے پہلے اس کو مرڈر کے کیس میں جب کوئی بھی ریزن نہ ہو اور آپ ایبورشن کر رہے ہو، تو اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے مرڈر بٹ ناٹ ان آل کیسز. تو یہ اس کی مس یوز اسٹیپولیٹو ڈیفینیشن کے ہو سکتی ہے. دوسرا جو ٹائپ ہے ڈیفینیشن کا، جو نان لیگزیکل ڈیفینیشن کا، وہ ہے پرسویٹیو یا ایموٹیو ڈیفینیشن. یہ نارملی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے یا جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، وہ اسپیچ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جو لسنر ہے، جو آڈینس ہے، ان کو کیا کر دے، ان کو اٹریکٹ کر دے. تو جن الفاظ کے ساتھ جو ایڈورٹائزمنٹ میں کچھ جو الفاظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، کہ مختلف ایڈورٹائزنگ لینگویجز جو ہوتی ہے، پولیٹیکل کمپینز ہوتے ہیں، تو ان میں اس قسم کے ڈسکشن میں جو الفاظ کے ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کو ایموٹیو یا پرسویٹیو، یعنی لوگوں کو پرسویٹ کر رہے ہو، آپ اپنی طرف راغب کر رہے ہو، ایموشنز آپ ان کے ابار رہے ہو اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہو. اس کی ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ اے کیئرنگ مدر. اب یہاں پہ کیئرنگ مدر جو ہے، یہ ایموشن جو ہے ایکسپریس کر رہے ہیں کہ مدر ہے اور وہ کیئرنگ ہے. اے کیئرنگ مدر، یہ ایموشن ابار رہی ہے مدر کے لیے، جو کہ آپ کی فیلنگ ہے وہ ابار رہی ہے. از ون وو یوز سافٹنس برانڈ ڈسپوزل ڈائپر. تو یہاں پہ کیئرنگ مدر جو ڈیفینیشن ہے یہاں پہ کیئرنگ مدر کا، یہ اس کو ہم ایموٹیو ڈیفینیشن کہیں گے. ادر ایگزامپل کیا ہو سکتے ہیں، وہی کہ آپ ایبورشن از مرڈر آپ کنسیڈر کر رہے ہو، تو آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہو، آپ ان کو یہ ایموشنز آپ اپنے ظاہر کر رہے ہو کہ ایبورشن نہیں کرنا ہے، اٹ از اے مرڈر. اور بعض اوقات جب جو بہت اسپیکر ہوتے ہیں، جو کہ جن کی کمیونیکیشن اسکل بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ جب آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آرگومنٹ از فائٹ. یعنی آپ اب اس سچویشن کو بھی اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ کویسچن پوچھتے ہیں ٹیچر سے، اور ٹیچر اس کو اس انداز میں لے لے کہ تم میرے ساتھ آرگومنٹ کر رہے ہو، اینڈ دس آرگومنٹ یو آر فائٹنگ ود می، تو اٹ مینس کہ آپ ان اسٹوڈنٹ کو پرسویٹ کرتے ہو، ایموٹیولی آپ ان کو ڈومینیٹ کرتے ہو کہ میرے ساتھ آرگومنٹ نہیں کرنا ہے. اٹ مینس کہ یو آر فائٹنگ. یا جب ہم کہتے ہیں کہ وہ پلانا بندہ بہت لاجیکل ہے، تو اس کی جگہ ہم یہ لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں، کولڈ اینڈ کیلکولیٹنگ، مین کہ وہ ٹھنڈے دماغ کا اور سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینے والا بندہ ہے. مین کہ ہی از لاجیکل، مین کہ آپ اس لفظ کو لاجیکل کو آپ ایک اور ایموٹیو ڈیفینیشن دے رہے ہو، کولڈ اینڈ کیلکولیٹنگ. اس طرح جو انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں، جو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کو گرین نازز بھی ان کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایموٹیو ڈیفینیشنز
ان کو کہتے ہیں. اب نان لیکسیکل کا جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کو تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کہتے ہیں. تو تھیوریٹیکل ڈیفینیشن مین کہ آپ کسی فینامنا کے ساتھ جب آپ فارمولا کو تھیوریٹیکل فارمولا وہ آپ ایڈ کر دیتے ہو. مثال کے طور پہ واٹر کے لیے آپ H2 انرجی جو کہ آئنسٹائن ایکویشن آف انرجی ہے E=mc². تو یہ تھیوریٹیکل کانسیپٹ کو آپ کچھ ڈیفینیشن دے رہے ہو, سمبولک ڈیفینیشن دے رہے ہوں جس کے بیہائنڈ تھیوری ہوتی ہے. E=mc² کے بیہائنڈ اور H2O کے بیہائنڈ جو ہے یہ تھیوری ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹ کس ریشو میں ان مل کے آپس میں انہوں نے بانڈنگ کی ہے اور کس قسم کے بانڈنگ کی ہے اور کون سے پراپرٹی ان سے ڈیولپ ہو چکی ہے جو کہ اس سے H2O بن گیا ہے. تو یہ تھیوریٹیکل ڈیفینیشن ہے. پریسائز ڈیفینیشن جو لاسٹ ٹائپ ہے لیکسیکل ڈیفینیشن کا, اس کا پریسائز ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسکشن کر رہے ہو تو آپ نے کلیئرٹی کے لیے کلیئرٹی کے لیے اور ایمبیگوٹی کو ریموو کرنے کے لیے ویگ الفاظ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ ان کو کچھ ڈیفینیشنز دے دیتے ہو. اس کی جس طرح ہم نے سٹارٹ میں ایک جگہ پہ کہا کہ جو لیجسلیشن یعنی لا والے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے کیسز کورٹ کیسز ہوتے ہیں, تو اس میں جو الفاظ یعنی یا لا کی جو بکس ہوتے ہیں ہر ایک ٹرم کے اپنی اپنی میننگ ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ٹریٹی ایگریمنٹ MOU یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمیں جب ہم کامن مین ہم یوز کرتے ہیں تو ہم کیئر نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے رائٹنگ میں جو بھی ہمارے ذہن میں پہلے آ گیا تو ہم اس کو یوز کریں گے. لیکن اگر آپ کسی لائر یا کسی جج کے سامنے ان الفاظ کو یوز کریں اپنے رائٹنگ میں یا اپنے اسٹیٹمنٹ میں, تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, پریسائزلی بتاؤ اس لفظ سے آپ کا مطلب کیا ہے. تو ایسی ڈیفینیشن کو پریسائز ڈیفینیشن کہتے ہیں. تو دس واز آل اباؤٹ ڈیفینیشن. اور ڈیفینیشن سے جو ڈسپیوٹ ریزالو ہوتی ہے اور ڈسپیوٹ جو ارائز ہوتی ہے ڈس ایگریمنٹ ان ایٹیٹیوڈ اور بیلیف کی وجہ سے, تو یہ اس کے بارے میں لیکچر تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. السلام علیکم.